آج کا ہمارا سوال، کیا یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی ایلیا تھا؟ جس کی بابت یسوع المسیح نے متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 14 آیت میں فرمایا، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کے 17 باب کی 12 آیت میں، وہاں یسوع المسیح فرماتے ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ میرے عزیزو، ایلیا نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور ایلیا نبی کی بابت ہمیں عہد عتیق میں ملاکی کی کتاب اس کے 4 باب کی 5ویں آیت میں ذکر ملتا ہے کہ ایلیا نبی دوبارہ واپس آئیں گے۔ وہاں لکھا ہوا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی وہ ایلیا ہے جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا؟ کیا یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی وہ ایلیا ہے جس کی بابت ملاکی کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے؟ اور کیا یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی وہ ایلیا ہے جس کی بابت یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے؟ جس کی بابت یسوع المسیح فرماتے ہیں ایلیا تو آ چکا۔ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دیکھیں گے، اور ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیں۔ میرے عزیزو، انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے یہودی بھی کیوریس تھے، اسی لیے انہوں نے یروشلم سے کاہنوں اور لاویوں کو یوحنا کے پاس بھیجا تاکہ وہ جانیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کون ہے، کیا وہ مسیح ہے یا ایلیا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب کاہنوں اور لاویوں کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس بھیجا گیا تو یوحنا نے صاف صاف انکار کر دیا کہ نہ تو وہ مسیح ہے اور نہ ہی وہ ایلیا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 19 سے 21 آیات میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا، یہ کنورسیشن ملے گی جو یوحنا بپتسمہ دینے والے اور کاہنوں اور لاویوں کے درمیان میں ہوئی، اور وہاں لکھا ہوا ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے۔ یوحنا اپنی بابت دیکھیں کیا گواہی دے رہا ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے نہ اقرار کیا بلکہ انکار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ نہ تو وہ مسیح ہے اور نہ ہی وہ ایلیا ہے، بلکہ وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ آنے والے بادشاہ کے لیے، جو کہ آنے والے مسیحا کے لیے راہ تیار کر رہے اور ناہموار راستے کو ہموار بنا رہے۔ جی، تو اگر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خود کے بارے میں انکار کر دیا کہ نہ تو وہ مسیح ہے نہ وہ ایلیا ہے، تو پھر یسوع المسیح نے اس کی بابت کیوں ایسا کہا؟ اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، پھر وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایلیا تو آ چکا ہے۔ تو یسوع المسیح نے ایسا کیوں کہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش ہونی تھی، جب ان کی برتھ ہونی تھی، تو فرشتہ ان کے والد سے ملا، زکریا سے ملا، اور زکریا ایک کاہن تھے، اور فرشتہ نے زکریا کو کافی ساری ایٹریبیوٹس بتائیں کہ جو تیرے بیٹا ہوگا وہ یہ ہوگا، وہ یہ ہوگا، اور ان تمام ایٹریبیوٹس میں سے ایک ایٹریبیوٹ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 17 آیت میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ تھی، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ خطاب، یہ ٹائٹل یوحنا بپتسمہ دینے والے کو ملا تھا، یہ ایٹریبیوٹ اسے ملی تھی کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا۔ اس سے مراد یعنی آنے والے مسیحا کے آگے آگے، یسوع المسیح کے آگے آگے، کہ اس کے لیے راہ تیار کرے۔ تو میرے عزیزو، یسوع المسیح بھی اس بات میں بڑے کلیئر تھے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ ایلیا نہیں ہے جو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، یا وہ ایلیا نہیں ہے جس کا ذکر ہمیں ملاکی کی کتاب میں ملتا ہے کہ وہ دوبارہ واپس آئے گا۔ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 17 باب کی 11ویں آیت میں، تو وہاں یسوع المسیح بڑے کلیئر ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بھی، اور اس ایلیا کے بارے میں بھی جو آسمان پر اٹھایا گیا۔
ہم دیکھتے ہیں یسوع المسیح واقعہ آنسر کرتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا۔ یہ وہ ایلیا جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا، اس کے بارے میں یسوع المسیح بڑے کلیئر ہیں کہ وہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کو یسوع المسیح اس لیے ایلیا کہہ رہے تھے کیونکہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں کام کر رہا تھا، وہ خدمت میں اور قدرت میں ایلیا کی طرح تھا، اس لیے یسوع المسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو ایلیا کہا، اور یہ ایلیا ٹائٹل تھا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ الیشا پر دگنا مسا ٹھہرا، اور وہ بھی ایلیا کی طرح جو تھا وہ کام کرتا تھا، خدمت میں اور قدرت میں ایلیا کی طرح تھا، اس پر بھی ایلیا کی روح اور قوت تھی۔ تو اسی طرح سے یوحنا بپتسمہ دینے والے پر بھی ایلیا کی روح اور قوت تھی،